کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا سوال تھا جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور جس کا جواب سن کر دل لرز اٹھتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا؟ یہ سوال صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایمان، عقیدے اور معرفت الہی کی انتہا کا سوال تھا۔ اور وہ رات جس میں آسمان جھک گئے، فرشتے خاموش ہو گئے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب، ایسا جواب جو عقیدے کی بنیادیں مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے سن کر آنکھیں جھک جاتی ہیں، دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ معراج کی وہ گھڑی، قرب الہی کا وہ مقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا حق، اگر آپ کا دل اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، اگر آپ اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو اس بات کو آخر تک ضرور سنیں۔ یہ بیان صرف علم کے لیے نہیں، یہ بیان ایمان کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کا چہرہ کیسا تھا؟ حضرت عائشہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سوال۔ ایک دن حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اپنے رب کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں نے دیکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہیں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ فعل میں۔ قرآن مجید واضح طور پہ فرماتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے چہرے کے بارے میں قرآن مجید میں لفظ وجہ اللہ آیا ہے، جیسے فرمایا گیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ مگر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے چہرے کی کیفیت یا شکل بیان کرنا یا اسے مخلوق سے تشبیہ دینا گمراہی ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا، مگر کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے خود اس کی کیفیت بیان نہیں کی اور انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی کو بلا کیف ماننا کہا جاتا ہے، یعنی بغیر کیفیت کے پوچھے ایمان لانا۔ اللہ جسم نہیں، حدود نہیں، سمت، رنگ، شکل اور اعضاء سے پاک ہے۔ وہ نہ مخلوق کے نور جیسا ہے، نہ مادی، وہ زمان و مکان کا محتاج نہیں، بلکہ زمان و مکان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ انجام، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی صفات دو طرح کی بیان کی جاتی ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ ہیں جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہیں، جیسے حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع و بصر اور کلام۔ وہ زندہ ہے مگر ہماری زندگی جیسا نہیں، وہ جانتا ہے مگر ہمارے علم جیسا نہیں، وہ دیکھتا اور سنتا ہے مگر آنکھ اور کان کے بغیر۔ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، دلوں کے راز، نیتیں، خیالات اور آنے والے لمحات سب اس کے علم میں ہیں۔ صفات فعلیہ وہ ہیں جو اس کے افعال سے ظاہر ہوتی ہیں، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، مارنا، عزت دینا، دولت دینا، بخشش کرنا اور پکڑنا۔ یہ سب اس کی حکمت اور عدل کے مطابق ہیں۔ اللہ نہ ظالم ہے اور نہ ہی مخلوق کو چھوڑ دینے والا، بلکہ وہ رحمان ہے جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور رحیم ہے جو ایمان والوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے جو کچھ قرآن و سنت میں آیا ہے، اور اس پر ایمان لایا جائے، اس میں کمی پیشی، تشبیہ، تمثیل یا غلط تعویل سے بچا جائے، اور دل میں یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہ عظمت، جلال، کمال اور حسن کا ایسا کامل مجموعہ ہے جس کا پورا تصور انسانی عقل کبھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کو دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ آنکھیں محدود ہیں اور اللہ لامحدود ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک اس کی موت نہ ہو، جبکہ آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت عطا کی جائے گی، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، یعنی اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ دیدار کی حقیقت بھی ہماری عقل سے ماورا ہے، مگر اہل ایمان اس پر بغیر کیفیت ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ وہ ہر لمحہ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ وہ بندوں کے حالات سے بے خبر نہیں، مظلوم کی آہ سنتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد جانتا ہے، اور دل میں اٹھنے والی وہ بات بھی جان لیتا ہے جو زبان تک نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والے بندے سے محبت کرتا ہے، اور گناہوں کے باوجود بندے کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئے۔ قرآن میں فرمایا گیا ان اللہ یحب التوابین، یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اللہ عادل بھی ہے، وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور جس نے حد سے تجاوز کیا اس سے حساب بھی لے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر یہ قرب مادی نہیں بلکہ علم، قدرت اور احاطے کا قرب ہے، جیسا کہ فرمایا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بندہ جب تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب خاموشی میں دعا کرتا ہے تو اللہ اسے سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی معرفت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس کی عظمت کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ایک ساتھ پیدا ہو جائے۔ یہی تواضع ایمان کی روح ہے۔ جو اللہ کو اس طرح پہچان لیتا ہے وہ تکبر سے بچ جاتا ہے، گناہ سے ڈرتا ہے، اور مصیبت میں بھی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب سب کچھ دیکھنے والا، سننے والا اور ہر حال میں قادر ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ رات کا وقت تھا، آسمان بالکل صاف تھا اور ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک قافلہ رکوا دیا اور فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ صحابہ نے سر اٹھایا تو خاموشی چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارے، یہ وسعت، یہ خاموشی خود نہیں بن گئی، ان سب کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک کنکر اٹھایا، اسے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر اس کنکر میں زندگی ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈال سکتے، مگر میرا رب بغیر کسی سہارے کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اندھیری رات سے روشنی صبح نکالتا ہے، اور ایک لمحے میں سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اسی لمحے ایک شخص جو دل میں شک لیے ہوئے تھا کانپ اٹھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سن کر دل گواہی دینے لگا ہے کہ واقعی اللہ ایک ہے اور سب پر قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اللہ کی پہچان ہے کہ اس کی عظمت دلوں کو جھکا دیتی ہے، اس کا جلال غرور توڑ دیتا ہے، اور اس کی وحدانیت عقل کو خاموش کر دیتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کے حکم کو کوئی روک سکتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور جب وہ پکڑ کرتا ہے تو طاقتور بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ رب ہے جس کی بڑائی آسمانوں سے بلند، جس کا جلال زمین و آسمان پر چھایا ہوا، اور جس کی وحدانیت ہر سچے دل پر خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، جو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کافی تھے کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ساری قوتیں شامل ہیں۔ اس کے ہاتھ سے ان ناممکن چیزوں کا صدور ہو سکتا ہے جس کے بارے میں دوسرے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف معجزات عطا فرمائے، جن میں سے
آپ کا زندہ تابندہ معجزہ قرآن مجید ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا منفرد معجزہ عطا فرمایا گیا جس کی نظیر تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی، اور وہ یہ معجزہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ انسانی عظمت اور سربلندی کا نقطہ عروج ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ منفرد ترین واقعہ ہے جسے عقل سے نہیں، ایمان اور عشق کی طاقت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے عقل کی پرواز ہمیشہ سے ہی محدود رہی ہے۔ انسان نے جب بھی معجزات کو محض عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس نے ہمیشہ ہی ٹھوکر کھائی ہے۔ اسراء و معراج کے پورے واقعے پر مادیت عقل ہے، محو تماشائے لب بام ابھی کی کیفیت سے دوچار ہے، لیکن ایمان اور عشق اسے ہمیشہ سے سچ ہی سمجھتے آئے ہیں، اور تا قیامت اس کی صداقت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ واقعہ معراج یہ سبق دیتا ہے کہ آسمان کی بلندیاں اور وسعتیں حضرت انسان کی دسترس میں ہے۔ یہ واقعہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے منصوبوں اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا غماز بھی ہے۔ روایت کے مطابق معراج کا واقعہ مکی زندگی کے بالکل اواخر میں پیش آیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب مکہ ظلم کی ایک ایسی وادی بن چکا تھا جہاں پر مسلمانوں کے لیے مزید رہنا انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ماتی سہارے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگر انتقال فرما چکے تھے۔ پھر کیا تھا؟ جیسے کفار نے یہ طے کر لیا ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ایسی پرتشدد زندگی سے گزاریں گے کہ ان کی طاقت ختم اور ان کی برپا کردہ اسلامی تحریک بے جان ہو جائے گی۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، لیکن وہاں کے باشندوں نے بدسلوکی، بربریت اور ظلم کی وہ داستان رقم کی کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں واقعہ معراج پیش آیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وقتی طور پر فرش والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، عرش والا تو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کفار مکہ اور سرداران طائف کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی برپا کردہ تحریک کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ جو انہیں ایک رات میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ملائے اعلیٰ تک لے جا سکتا ہے، اس کی طاقت کے سامنے تمہاری طاقت ایک رائی کے دانے کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ جلد ہی تمہاری طاقت کا طلسم توڑ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ رو اور فاتح کر دے گا۔ اس واقعے کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت زیادہ تسلی اور تفشی کا سامان تھا۔ اس واقعے سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ جس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اس کی مدد قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وہ مشکل کے لمحات میں آپ کو اپنے ہاں شرف باریابی عطا فرما کر ساری کائنات کو آپ کی عظمت سے آگاہی دے رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کے قدم مبارک پہنچے ہیں وہاں پر نہ تو کوئی نبی پہنچا ہے اور نہ ہی کوئی نورانی فرشتہ اور نہ ہی کوئی جن و انس وہاں تک جانے کی سکت رکھتا ہے۔ اس واقعے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر امام الانبیاء کے رتبے پر بھی فائز کر دیا، اس لیے کہ معراج ہی کی رات تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ واقعہ معراج کی تفصیلات قرآن مجید کے علاوہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کے دو پہلو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو وہ تحائف ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے عطا ہوئے، اور دوسرے وہ مشاہدات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کرائے گئے تاکہ مسلمان ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا نظام استوار کر سکیں۔ واقعہ معراج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات مسلمانوں کے اعمال
اعمال و افعال کی اصلاح میں بہت زیادہ محدود و معاون ہو سکتے ہیں۔ یہ مشاہدات یہ درس دیتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں اس دنیا سے لے کر عالم آخرت تک جاری و ساری رہتی ہیں، جبکہ برے اعمال کا ارتکاب کرنے والے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بہت زیادہ تحفے عطا ہوئے، لیکن اس میں امت کے حوالے سے 4 تحفے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے پہلا تحفہ اس اعلان کا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی توحید الہی پر قائم رہے گا اور اسی پر اس کی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اس کی مغفرت فرمائے گا۔ دوسرا تحفہ اس رحمت کا اعلان ہے کہ جو بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے گا تو اس پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے مقابل جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور توبہ کرنے کی صورت میں اسے بھی بخش دیا جائے گا۔ تیسرا تحفہ 50 نمازوں کا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تلقین کے بعد بارگاہ الہی میں پیشی کے بعد کمی ہو کر صرف 5 رہ گئیں۔ اور چوتھا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا ہے، جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں تحفے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ توحید پر مبنی زندگی اور اس پر موت قابل رشک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابدی جنت اور اس کی ہمیشہ کی رضا کا باعث ہے۔ نیکی کے ارادے پر ہی اجر اور اسے اختیار کرنے پر بے انتہا ثواب، اور اس کے بالمقابل برائی کے ارادے پر کسی بھی سزا سے توقف اور برائی پر اتنا ہی گناہ جتنی اس کی مقدار ہے۔ یہ اللہ کے کرم کی وہ نشانی ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی شان ہی نرالی ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے کے براہ راست عطا ہوئیں۔ جیسے محب اپنے محبوب سے ملاقات کے وقت اسے کوئی نرالا تحفہ پیش کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ اور جہاں تک 5 نمازوں کو تعلق ہے، کہنے کو تو 5 ہی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو بھی انہیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا اسے ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ یاد رکھیے کہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے، جو مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس پیغام کو بھول چکی ہے۔ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم میں جو مشاہدات کیے، اگرچہ وہ تمثیلی انداز میں تھے، لیکن ان کے اندر ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگوں کی کھیتیاں سدا بہار ہیں، جو خزاں سے آشنا نہیں ہیں، ان میں ہر وقت اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، جن کا اجر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر ایک بھاری بھرکم پتھر سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ کچھ اور لوگوں کا مشاہدہ کرایا گیا جن کے کپڑوں پر پیوند ہی پیوند لگے ہوئے تھے۔ بتایا گیا یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ و صدقات تک بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک ایسے شخص کا مشاہدہ کیا گیا جو لکڑیوں کا ایک بھاری بھرکم گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب اسے نہیں اٹھا سکتا تو اس میں سے کچھ کم کرنے کی بجائے اس میں مزید ڈال دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس پہلے ہی امانتوں کا وزن زیادہ تھا، جنہیں وہ پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ انہیں کم کرنے کی بجائے ان میں اور اضافہ کرتا جاتا تھا۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ تیز کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ آگ لگانے والے فتنہ باز خطیب اور مقررین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ایک بڑا سا بیل ایک باریک سے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔
پوچھا گیا کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے جس سے ہر طرف فتنہ برپا ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے جو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنا گوشت کاٹ کٹ کر کھا رہے تھے، معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو طعنے دیتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے لمبے لمبے ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ تو معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے تھے۔ ایسے بدبخت بھی دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کر جاتے تھے۔ ایسے لوگوں پر بھی گزر ہوا جن کے پیٹوں میں ان گنت سانپ موجود تھے اور وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکتے تھے۔ ہر گزرنے والا انہیں اپنے پاؤں تلے روندتا تھا۔ یہ سود کا کاروبار کرنے والے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سامنے تازہ اور نفیس گوشت بھی ہے اور بدبودار اور پرتعفن گوشت بھی، لیکن یہ تازہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ بتایا گیا یہ وہ مرد اور خواتین ہیں جنہیں حلال بیویاں اور شوہر حاصل تھے، لیکن انہوں نے حرام کی وادی میں قدم رکھ کر اپنی خواہشات پوری کی۔ پھر ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جنہیں ان کی چھاتیوں کے بل لٹکا دیا گیا تھا۔ بتایا گیا یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے خاوند سے ایسے بچے منسوب کر دیے جو ان کے نہیں تھے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ سائنس جس قدر ترقی کر رہی ہے، اسی انداز سے معراج کے واقعے کی صداقت سامنے آ رہی ہے اور علم اور فلسفہ کے ماہرین خالق کائنات کی طاقتوں کو سمجھنے میں آسانیاں محسوس کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کے جس آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے وہ بعض لوگوں کی زبردستی ہے۔ یہی حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کا ہے۔ دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی، اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے آنکھوں کے ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے اور ادراک میں فرق یعنی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب گناہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں دیکھی جانے والی چیز کی جب حد اور انتہا ہو، اور دیکھنے والی نظر تمام حدود، اطراف اور انتہائیوں کو گھیر لے تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا۔ اس دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے، لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کے اطراف کا احاطہ نہ کرے تو اس دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھنا ایک جنس ہے جس کے نیچے دو انواع ہیں، ایک دیکھنا احاطے کے ساتھ اور دوسرا دیکھنا بنا احاطہ کیے۔ صرف احاطے والے دیکھنے کو ادراک نہیں کہا جاتا۔ پس ادراک کی نفی سے دیکھنے کی ایک قسم کی نفی ثابت ہوئی، اور ایک نوع کی نفی سے جنس کی نفی نہیں ہوتی۔ پس اللہ کے ادراک کی نفی سے اللہ کے دیکھنے کی نفی لازم نہیں آتی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ادراک کا مطلب ہے گھیر لینا اور حد کھینچنا، جیسے مخلوق دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کا دیکھنا ثابت ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کی آیات سے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ آیات کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور ہے اور احاطہ کرنا اور ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، اور یقیناً وہ بعض آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بنو ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی یعنی خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے؟ اس پر حضرت کعب نے کہا، اللہ اکبر، یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبدالرزاق نے بیان کیا، حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس معجزے کو برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ہم تیرے عاجز اور گنہگار بندے ہیں، ہمارے دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں مگر تجھے دیکھنے کی تڑپ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اے اللہ، جس رات تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش سے بھی آگے بلایا، جس قرب میں الفاظ خاموش ہو گئے اور جس مقام پر عقلیں حیران رہ گئیں، یا اللہ ہمیں بھی اس قرب کی سچی چاہت عطا فرما۔ اے رب کریم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال میں جو ادب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں جو عقیدے کی روشنی تھی، یا اللہ وہی صحیح ایمان ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بارے میں وہی ماننے کی توفیق دے جو تو نے خود بتایا اور جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے شک وسوسے اور کمزور عقیدے دور فرما دے۔ ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو اندھیروں میں بھی تجھ پر کامل یقین رکھے۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو دنیا کی فانی چمک سے ہٹا کر اپنی رضا کی روشنی دکھا دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔